أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم. دوسری طرف متقی لوگ باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے. ان سے کہا جائے گا کہ ان باغات میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ. ان کے سینوں میں جو کچھ رنجش ہوگی اسے ہم نکال پھینکیں گے. وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے اونچی نشستوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. وہاں نہ کوئی تھکن ان کے پاس آئے گی اور نہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا. میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے. سورہ ہجر کی آیت نمبر 45 سے لے کر کے 50 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اوپر کی آیات میں ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا تھا جو تیرا پیروکار ہوگا، تیری پیروی کرے گا، تیرے پیچھے چلے گا، تیرے راستوں پر چلے گا، اس کو میں جہنم کے اندر ڈالوں گا. اور جہنم کے کتنے ہیں؟ 7 دروازے ہیں. ان دروازوں میں سے ان لوگوں کو ڈالوں گا جو تیرا پیروکار ہوگا، تیرا مقلد ہوگا، تیری پیروی کرے گا. اس وقت جو آیات پڑھی گئی ہیں ان آیات میں سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقی لوگوں کے لیے جنت کے اندر باغات ہوں گے اور چشمے ہوں گے. عیون عین کی جمع ہے جس کے معنی چشمے کے آتے ہیں، اور جنت اس کو باغات کو کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کے اندر متقی لوگوں کو ڈالا جائے گا اور اس جنت کے اندر چشمے ہوں گے اور باغات ہوں گے، ہر قسم کے باغات. چاہے جو بھی طبیعت چاہے، ہر قسم کی طبیعت چاہی من مرضی اس کے مطابق ان کے باغات ہوں گے اور چشمے ہوں گے. چشموں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنتی لوگوں کو جب جنت کے اندر ڈالا جائے گا تو 2 چشمے ان کے سامنے آئیں گے. ان چشموں میں سے ان کو پانی پلایا جائے گا. وہ پانی پیتے ہی ان کے دلوں کے اندر جو رنجش ہوگی، جو قدورت ہوگی، دنیا کے اندر جو واقعات پیش آتے، حالات پیش آتے، تو آدمی کے دلوں کے اندر رنجش آ جاتی ہے، قدورت آ جاتی ہے، کینہ آ جاتا ہے. کسی سے تکلیف ہونے کی وجہ سے آدمی جو رنجیدہ ہو جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر جو رنجیدگی رہتی ہے اور کینہ کپٹ ہوگا، حسد کا مادہ ہوگا، وہ پانی پینے کی برکت سے ساری رنجشوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے. اور جنتیوں سے کہا جائے گا تم امن و سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، تم کو جنت کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہ متقی لوگ کون ہیں؟ جو فرائض کو ادا کرنے والے ہیں، واجبات کو ادا کرنے والے ہیں، سنن و مستحبات کو ادا کرنے والے ہیں، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، حرام کاموں سے بچنے والے ہیں، مکروہات سے بچنے والے ہیں، خدا تعالیٰ کی تمام ممنوعات سے اور محرمات سے بچنے والے ہیں. اور جن چیزوں کو شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں کو کرتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ متقی لوگ ہیں. یہ تقوی قرآن کے اندر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تقوی کی بڑی فضیلت ہے. تقوی کے معنی کیا ہے؟ ڈرنے کیا ہے؟ بچ بچ کر ڈر ڈر کر زندگی گزارنا، یہ ہے تقوی. بچ بچ کر زندگی گزارنا، ڈر ڈر کر زندگی گزارنا، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا، اور دیکھ کر کے کہ یہ ناجائز ہے یا جائز ہے، ان تمام پہلوؤں کو دیکھ کر کے زندگی گزارنا، یہ ہے تقوی. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما جنتی لوگوں کی صفات کو بیان کرنے. کیا بیان کر رہے ہیں؟ جنت کے اندر جب ان کو ڈالا جائے گا تو ان کے دلوں کی رنجشوں کو، قدورتوں کو، کینوں کو اللہ تعالیٰ دھو دیں گے، بالکل پاک صاف کر دیں گے، اور پھر اس کو جنت کے اندر ڈالا جائے گا. اور پھر وہ جنت کے اندر بیٹھ کر کے بھائی بھائی کی طرف نشستوں پر، اونچی اونچی نشستوں پر، تکیوں پر، جو بہترین
ان کے لیے انتظامات کیا جائیں گے، ان نشستوں پر بیٹھے ہوئے آمنے سامنے ہوں گے، نہ کسی کے مرتبے کو دیکھ کر کے کسی کو حسد ہوگا، نہ کسی کو کوئی چھوٹا ہوگا تو اس کو دیکھ کر کے اس سے نفرت ہوگی، نہ حسد ہوگا کہ ارے یہ بڑے مرتبے پر پہنچ گیا ہے، نہ بڑے کو کوئی خیال آئے گا یہ چھوٹے مرتبے پر ہے۔ وہاں کسی چیز کی کینہ کپٹ کے بارے میں، حسد کے بارے میں کوئی تصور ہی نہیں آئے گا، صرف آرام ہی آرام، عیش ہی عیش، راحت ہی راحت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جنت سے ان کو نکالا نہیں جائے گا، جنت سے ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ ایک مثال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی آدمی 10 روپیہ دے دے اور 10 روپیہ دے کر کے یہ کہے کہ بھائی یہ 10 روپیہ آپ رکھ لو، میں آپ سے کبھی نہیں مانگوں گا، آپ اس کو ہمیشہ کے لیے رکھ لو۔ اور ایک آدمی ہے جو 1000 روپیہ دیتا ہے آپ کو، اور 1000 روپیہ دے کر کے کہتا ہے کہ دیکھو یہ 1000 روپیہ میری طرف سے امانت ہے، جب جی چاہے مانگوں گا میں، تو آدمی کے دل کے اندر پریشانی رہے گی ہر وقت، ارے پتہ نہیں یہ کب مانگ لے، اگر میرے پاس نہیں ہے تو پریشانی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کرنے کے بعد اطمینان دلا رہے ہیں کہ جنتیوں کو کبھی اس سے نکالا نہیں جائے گا، کبھی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، چاہے اگر آدمی کو کتنی بھی راحت ہو، آرام ہو، عیش ہو، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے آدمی کا چین سکون غارت ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کبھی تمہارے اوپر زوال نہیں آئے گا، کبھی تمہاری نعمتوں کو چھینا نہیں جائے گا۔ چنانچہ حدیث کا مضمون ہے، اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت کے اندر ڈالیں گے فرمائیں گے دیکھو یہ جنت تمہارے لیے ہمیشگی کی جگہ ہے، کبھی تم کو اس سے نکالا نہیں جائے گا، تم کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ صحت مند رکھیں گے، کبھی تم بیمار نہیں پڑو گے، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تمہارے پر بڑھاپا نہیں آئے گا، تمہاری ہمیشہ کے لیے زندگی تم کو دے دی گئی، تمہارے پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ جنت کے اندر جاؤ تمہارے پر موت کبھی بھی آ سکتی ہے تو آدمی کا چین سکون ختم ہو جاتا تھا، پھر وہ جنت کا مزہ نہیں رہتا، لطف نہیں رہتا تھا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کہہ دے تمہارے پر بڑھاپا بھی آئے گا، جب بھی آدمی کا چین سکون ختم ہو جاتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ دیتے یہ نعمت تمہارے اوپر جو ہم نے نعمتیں نازل کی ہے اس کو ختم بھی کروں گا، جب بھی جنت کا عیش و آرام ختم ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہیں گے کہ ہمیشہ کے لیے تم جنت میں رہو، کبھی تم کو نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ کے لیے تم جوان رہو گے، کبھی تمہارے پر بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ تم زندہ رہو گے، کبھی تمہارے پر موت نہیں آئے گی، تم جو ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں غفور الرحیم ہوں، یعنی بخشنے والا ہوں، بڑا مہربان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھے 2 صفت بیان کی ہے، ایک تو یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو بخشنے والا ہے، اگر کسی سے غلطی ہو گئی، کوئی شیطانی راستوں پر چلا، شیطانی طریقوں پر چلا، بعد میں اس کو احساس ہو گیا، آدمی کو احساس ہو گیا، احساس ہونے کے بعد جب وہ گناہوں سے توبہ کرے گا تو توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اتنا بڑا غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ تمہاری کتنی بڑی بڑی خطائیں کیوں نہ ہو، تم کتنے بڑے بڑے پاپ کر کے کیوں نہ آئے ہو، اگر تم نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گئے اور تم کو شرمندگی کا احساس ہو گیا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا تم نے ارادہ کر لیا، تو اب تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا غفور رحیم ہے، بہت بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور دوسری صفت یہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میرا عذاب بھی بڑا ہی دردناک ہے، میں بخشنے والا بھی ہوں کہ اگر کوئی اپنی غلطی کا احساس کرے اس کو میں بخشنے والا بھی ہوں، لیکن اگر کوئی اپنی غلطی پر اڑا رہے، کفر پر، شرک پر اور اپنی ضد پر اڑا رہے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر صرف بھروسہ کر کے بیٹھ جانا نہیں چاہیے، گناہ کرتے رہنا، ارے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے نا، ہماری غلطیوں کو بخشے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ جیسا کہ غفور رحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ گناہوں پر سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ دونوں پہلوؤں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔
کہ اگر ہم توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف بھی کر دیں گے، لیکن جب گناہ کرنے پر اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر بھی قادر ہے، عذاب بھی اللہ تعالیٰ دینے پر قادر، خود جبار ہے، قہار ہے، اور اللہ تعالیٰ ستار بھی ہے، غفار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ غفار بھی ہے، جبار اور قہار بھی ہے، اللہ بہت بڑا بخشنے والا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے عیوب کو چھپانے والا بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی گناہ کرے، اپنے گناہ پر اڑا رہے، ضد پر اڑا رہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا، کرے چاہے ہم کچھ بھی کر لیں، اپنی مرضی مطابق زندگی گزار لیں، نعوذ باللہ ہم کفر شرک کر لیں، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، اپنی مرضی کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، جو کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ تو جیسا اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ گناہوں پر سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہم کو سزا بھی دے سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے۔ تو صرف اس کی رحمت پر بھروسہ کر کے گناہوں کا ارتکاب کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور نعمتوں کا عطا فرمانے کے بعد ہم اگر اس کی نافرمانی کریں، گناہوں کا ارتکاب کریں، اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزاریں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کو اختیار بھی ہے، ہم کو عذاب کے اندر مبتلا بھی کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔